وزیراعظم کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے امور پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کی PNSC بیڑے میں اضافے کے لیے لیز پر بحری جہاز لینے کی ہدایت۔ بیڑے میں بحری جہاز کم ہونے کی وجہ سے سمندری تجارت پر قومی خزانے سے سالانہ $4 ارب کا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ محمد شہباز شریف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سرکاری دورہ امریکہ۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار۔ دورے میں فیلڈ مارشل کی دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کے نقطہ نظر کی وضاحت۔ پاکستان میں دہشت گردی بڑھانے میں ملوث کرداروں سے پردہ اٹھایا۔ آرمی چیف کا بات چیت، سفارتکاری اور عالمی قوانین کی پاسداری پر زور۔ پاکستان علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ سید عاصم منیر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اقوام متحدہ میں پاکستان مشن کی رکن سائمہ سلیم نے ملاقات کی۔ بصارت سے محروم سائمہ سلیم نے اپنے عزم اور محنت سے بین الاقوامی سفارتکاری میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ فیلڈ مارشل کی سائمہ سلیم کی غیر معمولی صلاحیتوں، غیر متزلزل لگن اور UN میں پاکستان کے مفادات کو فروغ دینے کی تعریف۔ سائمہ سلیم قوم کے لیے ایک روشن مثال ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ سائمہ سلیم نے فیلڈ مارشل کو اقوام متحدہ میں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ ISPR۔ استنبول میں OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول پہنچ گئے۔ ترکی میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید، قونصل جنرل نعمان اسلم اور ترکی کی وزارت خارجہ کے نمائندے نے استقبال کیا۔ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کریں گے۔ فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ اور اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے عالمی برادری سے اقدامات پر زور دیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ 8ویں روز میں داخل۔ ایران کا اسرائیل کے جنوبی علاقے نیگیو پر میزائل حملہ۔ ٹیکنالوجی پارک کمپلیکس کی عمارت تباہ۔ مائیکروسافٹ کا دفتر بھی متاثر۔ قریبی رہائشی عمارتوں اور گھروں کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ شمالی اسرائیل میں بھی دھماکے۔ اسرائیل کے بھی ایران میں متعدد مقامات پر فضائی حملوں میں فضائیہ کے 60 سے زائد جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ حملوں میں جوہری ہتھیاروں کے تحقیقی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت دفاع سے وابستہ دفاتر بھی زد میں آئے۔ امریکہ کا ایران پر براہ راست حملے سے متعلق فوری فیصلہ مؤخر۔ آئندہ 2 ہفتوں کے اندر ایران پر حملے سے متعلق فیصلہ متوقع۔ امریکہ تنازع کے تمام پہلوؤں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ قومی سلامتی کونسل سے مسلسل معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس۔ ہم سچ اور حق پر کھڑے ہیں۔ ایران فتح یاب ہوگا۔ قوم دشمن کے خلاف اپنا اتحاد بھرپور طاقت کے ساتھ جاری رکھے۔ دشمن کو بتا دیں کہ وہ دشمن سے خوف زدہ نہیں۔ اسرائیل کا امریکہ سے مدد مانگنا اس کی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای۔ یورپی وزرائے خارجہ کی آج جنیوا میں ایرانی ہم منصب سے اہم ملاقات۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ ایرانی وزیر خارجہ سے ایران اسرائیل تنازع پر بات چیت کریں گے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ بھی ملاقات میں شریک ہوں گی۔ ماہرین کی سطح پر اسٹرکچرڈ ڈائیلاگ بھی ہوں گے۔ ملاقات کا مقصد ایرانی جوہری پروگرام کے مسئلے پر سفارتی حل کی کوشش کرنا ہے۔ ایران اسرائیل تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج طلب۔ چین اور روس کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل کے ایران پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ ایرانی جوہری پروگرام پر تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، معاملات سیاسی اور سفارتی طریقے سے حل کیے جائیں۔
برطانوی وزیر اعظم کا ایران پر ممکنہ امریکی حملے کی خبروں پر اظہار تشویش، کیئر سٹارمر کا ڈونلڈ ٹرمپ کو تحمل سے کام لینے اور کشیدگی میں کمی کا مشورہ، خطے میں مزید محاذ آرائی عالمی امن اور معیشت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اسرائیل مسلسل دوسرے سال بھی اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل۔ اسرائیل کو غزہ میں بچوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا۔ اسرائیل غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتکب پایا گیا ہے، اقوام متحدہ کی سالانہ رپورٹ میں انکشاف۔ بھارت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی منظم اور بدنیتی پر مبنی مہم جاری، اسرائیل ایران جنگ کے سلسلے میں پاکستان سے فوجی اڈے مانگنے کی جھوٹی خبریں مذموم مہم کا حصہ، پاکستان کی فضائی حدود کو خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے استعمال کرنے کی جھوٹی خبر بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ تمام دعوے مکمل طور پر بے بنیاد، مضحکہ خیز اور لغو پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پناہ گزینوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے 4 دہائیوں سے لاکھوں افغان بھائیوں کی میزبانی اور مثالی مہمان نوازی کی۔ ہم نے اپنی تعلیمی نظام، صحت کی دیکھ بھال اور دیگر شعبوں تک افغان شہریوں کو رسائی دی، جو افغانستان میں امن اور ترقی میں بامعنی کردار ادا کرنے میں ہمارے پختہ عزم کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر پیغام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاکستان اسٹیل ملز کراچی انڈسٹریل پارک کے قیام کے حوالے سے اجلاس، منصوبے کی جگہ کو جدید انڈسٹریل ہب میں بدلنے پر غور، منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے، حکومت برآمدات کو فروغ دینے کے لیے انڈسٹری کی ترقی کے حوالے سے پرعزم ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وزیر مملکت طلال چودھری کا ایج 12 سیکٹر میں زیر تعمیر نیشنل پولیس ہسپتال کا دورہ، جون 2026 تک ہسپتال کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ نیشنل پولیس ہسپتال 100 بستروں پر مشتمل ہے۔ قومی منصوبوں کی بروقت تکمیل ہمارا قومی فریضہ ہے۔ ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے بڑھنے والے قومی منصوبے ہمارے پاس قومی امانت ہیں۔ وفاقی وزراء کا تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا دورہ روس، پاک روس شراکت داری، توانائی، منرلز اور دیگر شعبوں میں بڑھانے پر اتفاق، اہم عالمی اقتصادی اور توانائی رہنماؤں سے ملاقاتیں، روسی تیل اور گیس کی کمپنیوں روسکیم الائنس اور روسٹروم سے سرمایہ کاری کے حوالے سے گفتگو، عالمی کمپنیوں کی پاکستان کے منرلز فورم میں شرکت میں گہری دلچسپی کا اظہار، محمد شہباز شریف کی قیادت میں منرلز شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے جامع اصلاحات کی ہیں علی پرویز ملک۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارر سے بیلجیم کے سفیر ایرس والٹوان کی ملاقات، انسانی حقوق اور قانونی اصلاحات پر گفتگو، پاکستان اور بیلجیم کے درمیان انسانی حقوق قانونی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں کمی، ادارہ جاتی رد عمل میں بہتری آئی ہے، وزارت انسانی حقوق متاثرہ افراد کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہے، اعظم نذیر طارر۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس، پاکستان ریلوے میں حادثات اور بے ضابطگیوں سے متعلق جاری تحقیقات کا جائزہ، جون 2025 کے دوران سکھر، ملتان، پشاور میں حادثات کا جائزہ، سفارشات اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر کے مجاز اتھارٹی کو جمع کرایا جائے، کارکردگی نہ دکھانے والے عملے کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، وفاقی وزیر حنیف عباسی۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان ناصر کے درمیان ملاقات، باہمی دلچسپی کے مختلف امور، خطے کی موجودہ صورتحال اور بجٹ سیشن پر تبادلہ خیال، NHA کے بلوچستان میں مختلف منصوبوں پر بھی بات چیت، NHA بلوچستان پر خصوصی توجہ دے رہا ہے، عبدالعلیم خان۔ 11 ملین سے زائد پاکستانی ورک فورس بیرون ملک برسر روزگار ہے، بیرون ملک جانے کے قانونی طریقہ کار سے متعلق قومی و بین الاقوامی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر آگاہی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ڈائیلاگ میٹنگ 10 سال بعد پاکستان میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں ہنرمند نوجوانوں کے لیے مواقع اور سہولیات پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین۔
پاکستان کی زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے جو ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے۔ حکومت موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ہمارا ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز کو اپنانا چاہیے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک۔ نئی انرجی وہیکل پالیسی پاکستان کا صاف، سرسبز اور پائیدار ٹرانسپورٹ کی جانب اہم قدم ہے۔ پالیسی سے 4.5 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی ممکن ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کا وژن 2030 تک 30% نئی گاڑیوں کو الیکٹرک بنانا ہے۔ نئی پالیسی صنعتی ترقی اور مقامی مینوفیکچرنگ کو فروغ دے گی۔ بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں انرجی وہیکل سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کا پاکستان کی نئی انرجی وہیکل پالیسی پر ورکشاپ سے خطاب۔ آئی ٹی اور ٹیلی کام شعبے میں تاریخی کامیابیاں۔ دوسرے برس میں SIFC آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر کو عالمی سطح پر روح شناس کرانے میں کامیاب۔ ڈیجیٹل پاکستان پروگرام میں گوگل، مائیکروسافٹ اور سیسکو جیسی بی کی سرمایہ کاری سے آئی ٹی سیکٹر میں انقلاب۔ 2 لاکھ یونیورسٹی گریجویٹس کو آئی ٹی سکلز ٹریننگ سے روزگار کے قابل بنانے کا منصوبہ فعال۔ پاکستان میں 15 لاکھ سے زائد فری لانسرز سرگرم عمل۔ آئی ٹی برآمدات $3.2 ارب سے تجاوز۔ کاروبار کے آغاز پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 600 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ اس وقت 1,20,600 سے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے۔ حکومت کا چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ گزشتہ سیزن میں چینی وافر ذخائر موجود ہونے کی وجہ سے برآمد کی گئی چینی کی درآمد کا فیصلہ قیمتوں میں استحکام اور عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا۔ میڈیا میں زرعی اجناس کی خرید و فروخت کو مالی ساز سے منسلک کرنا غلط ہے۔ وزارت غذائی تحفظ۔ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے۔ پاک فوج نے بھارت کو پیشہ ورانہ انداز میں منہ توڑ جواب دے کر ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ پاک فوج دشمن کے شیطانی ارادوں کو کچلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام عالم کو پہلگام واقعے کی سچائی بتا کر بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کامیاب دورے سے واپسی پر والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ شازیہ مری کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ پنجاب کا پیش کردہ بجٹ مریم نواز کے ماحول دوست ہونے کا عملی ثبوت۔ پنجاب گرین پروگرام کے تحت بڑے پیمانے پر شجرکاری اور ماحولیاتی منصوبوں کا آغاز۔ 50,869 ایکڑ پر 4 کروڑ 20 لاکھ درخت لگانے کا جامع منصوبہ۔ گرین پاکستان پروگرام کے دائرہ کار میں توسیع۔ 2,51,000 ایکڑ رقبے پر 40 کروڑ 64 لاکھ 63 ہزار درختوں کی شجرکاری جاری۔ 24 گھنٹے مانیٹرنگ کے لیے 104 فارسٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کا قیام۔ مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس ورلڈ بینک منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ۔ ورلڈ بینک کا حکومت پنجاب سے 10 سالہ ترقیاتی منصوبے کی رفتار بڑھانے پر اتفاق۔ ورلڈ بینک کی تعلیم، صحت اور سماجی خدمات میں پنجاب حکومت کی کارکردگی کی تعریف۔ نیشنل ہیلتھ، ٹورزم اور فیملی پلاننگ پروگرامز کی پیش رفت پر اطمینان۔ ورلڈ بینک نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی گورننس اور منصوبوں پر عمل درآمد کو سراہا۔ مریم اورنگزیب کا ورلڈ بینک کے تعاون اور سماجی سرمایہ کاری پر اظہار تشکر۔ اردو ادب کے عظیم مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کی 7ویں برسی۔ مشتاق احمد کا شمار اردو کے صف اول کے مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں چراغ تلے، خاک میں بدہن، زرگزشت اور آب گم کے نام شامل ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں 1999 میں ستارہ امتیاز اور 2002 میں ہلال امتیاز سے نوازا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 23 جون تک پری مونسون بارشوں کی پیشگوئی۔ رواں سال مونسون بارشیں معمول سے 25% زیادہ ہونے کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور گجرات میں 40 سے 60% زیادہ بارشیں متوقع۔